میں ہوں اقرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اقرا راجپوت ناولس۔ تیری آرزو کی چاہ میں بائی اقرا راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 4۔ پورے گھر میں صرف سعد ہی تھا جس سے ہمیشہ عفیرہ کو ڈانٹ پڑتی تھی، اس کی شرارتوں کی وجہ سے، یا پھر یہ کہنا بہتر ہے کہ عفیرہ ہی جان بوجھ کر اسے تنگ کرتی تھی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ عفیرہ 15 سال کی اور سعد 20 سال کا ہو گیا۔ یہ سعد کی گریجویشن کا لاسٹ ایئر تھا اور گریجویشن کے بعد اس کا آگے پڑھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا کیونکہ اسے سنگنگ میں انٹرسٹ تھا اور وہ ایک سنگر بننا چاہتا تھا، اور گھر میں کوئی بھی اس کے اس فیصلے سے خوش نہ تھا اور سعد کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سب کو کیسے منائے۔ ایسے میں صرف ایک ہی انسان تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا، لیکن اس سے مدد لینا سعد کے نزدیک اپنی انا کو اپنے ہی پاؤں تلے کچلنے کے مترادف تھا۔ ایسے میں ایک دن جب آدم نے سعد سے کہا کہ آج تم عفیرہ کو کالج چھوڑ دو گے، تو سعد بغیر کسی بحث کے ہی مان گیا، جو کہ سب کے لیے ہی حیرانی کا باعث تھا، اور عفیرہ کا تو منہ کو جاتا ہاتھ وہیں ساخت ہوا تھا، کیونکہ سعد کبھی عفیرہ کو کالج نہیں چھوڑ کے آیا تھا، اور کبھی آدم چھوڑنے کا کہتا تو سعد فوراً سے منع کر دیتا یا کسی ضروری کام کا بہانہ بنا لیتا تھا، اور آج اس کا پہلی ہی بار میں مان جانا سب کے لیے باعث حیرت تھا۔ میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، جلدی سے ناشتہ ختم کر کے آ جاؤ، سعد نرمی سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے سب ہی اس کے اس رویے سے کافی حیران تھے، کیونکہ سب ہی سعد کی عفیرہ سے بیزاری سے واقف تھے۔ عفیرہ جو خود بھی بہت حیران و پریشان تھی سعد کے اس رویے سے کہ صوفیہ بیگم نے اسے پکارا، بیٹا جلدی ناشتہ کرو، سعد انتظار کر رہا ہے۔ وہ ابھی جلدی سے ناشتہ کرتی سعد کے پیچھے ہی پوش کی طرف چل دی، اور پھر یہ روز کا ہی معمول بن گیا۔ سعد روز ہی یونیورسٹی جاتے ہوئے عفیرہ کو بھی اسکول چھوڑ دیتا تھا۔ ان دنوں عفیرہ کے بھی FSC کے پیپرز ہو رہے تھے۔ اب سعد کا رویہ بھی اس سے بہتر ہوتا جا رہا تھا، لیکن وہ ابھی بھی عفیرہ کی شرارتوں پر اسے ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ عفیرہ جب بھی کالج میں اپنی دوستوں کے ساتھ ہوتی تھی تو صرف سعد کی ہی باتیں کرتی تھی۔ اکثر اس کی دوستیں اس کے ساتھ نامے سے تنگ آ کر ٹوک دیتی تھیں اور عفیرہ سے یہ بھی پوچھتی تھی کہ کیا تم اپنے سعدی بھائی کو پسند کرتی ہو، جس پر وہ بات ٹال جاتی تھی۔ انہی دنوں سعد نے اپنی سانگ کی ایک ویڈیو جس میں وہ گانا گا رہا تھا وہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی، جو کہ بہت وائرل ہوئی تھی۔ اس ویڈیو کی مقبولیت کی وجہ سے اسے لندن کی ایک میوزک کمپنی سے جاب کی آفر بھی آئی، جسے وہ قبول کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے پہلے گھر والوں کو منانا بہت ضروری تھا۔ اس نے پہلے خود زید صاحب سے بات کی، جس پر انہوں نے صاف انکار کیا اور کہا گانا بجانے میں کچھ حاصل نہیں ہونا، تم اپنا وقت ہی برباد کرو گے، تمہارا یہ سفر لا حاصل ہے۔ اور پھر زید صاحب نے سعد سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ سعد نے بہت کوشش کی سب کو منانے کی، لیکن کوئی بھی نہ مانا۔ سب کو یہی لگتا تھا سنگنگ فضول کام ہے، ایک سنگر کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا۔ پھر تو سعد کو بھی جیسے ضد ہو گئی کہ اب سنگر ہی بننا ہے اور سب کو کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اور پھر سعد نے ایک آخری کوشش کی سب گھر والوں کو منانے کی، جس کوشش کا نام تھا عفیرہ عبید، کیونکہ گھر والے بے شک کسی کی نہ سنیں لیکن عفیرہ کی ہر بات سنی جاتی تھی۔ عفیرہ وجدان صاحب کی سب سے لاڈلی تھی، لیکن اس نے کبھی کوئی خواہش نہ کی تھی، اور اگر کبھی کچھ کہتی بھی تو وجدان صاحب عفیرہ کی بات کو کبھی رد نہ کرتے تھے۔ اور پھر تھک ہار کر سعد نے عفیرہ سے مدد مانگنے کا سوچا، کیونکہ سعد نے اسی وجہ سے ہی تو عفیرہ کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کیا تھا تاکہ عفیرہ کو لاسٹ آپشن کے طور پر استعمال کر سکے، اور پھر ویسا ہی کیا۔ سعد نے عفیرہ سے بات کی کہ وہ سب کو منانے میں اس کی مدد کرے، اور پھر وہ بھی مان گئی سعد کی مدد کرنے کو، کیونکہ عفیرہ نہیں چاہتی تھی کہ سعد کا رویہ اس سے پہلے کی طرح بیزاری لیے والا ہو جائے۔ اتنے سالوں بعد تو ان دونوں میں یہ سرد موڑی کی دیوار ٹوٹی تھی، اس لیے اس نے بھی وجدان صاحب سے بات کرنے کا سوچا، کیونکہ اگر وجدان صاحب راضی ہو جاتے تو سب ہی راضی تھے۔ اور پھر عفیرہ نے وجدان صاحب سے بات کی، جس پر پہلے تو وجدان صاحب نے بھی منع کیا، لیکن پھر عفیرہ نے کہا پلیز دادا جان مان جانے دیں نا سعدی بھائی کو، لندن ایک تجربہ ہی سے ہی کوشش تو کرنے دیں، کیا پتہ وہ کامیاب ہو کر لوٹے۔ عفیرہ کے اتنے یقین سے کہنے پر چند پل کے لیے تو سعد بھی اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آخر وجدان صاحب عفیرہ کی اتنی منتوں کے بعد سعد کے لندن جانے کے لیے راضی ہو ہی گئے۔
جس پر سعد بہت خوش تھا۔ آخر اس کا سنگر بننے کا خواب جو پورا ہو رہا تھا۔ عفیرہ بھی خوش تھی کہ اس نے سعد کو ناراض ہونے کا کوئی موقع ہی نہ دیا، اس بات سے انجان کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور پھر سعد نے اپنے لندن جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس دن بھی سعد نے کسی کام کے سلسلے میں ٹریول ایجنسی کے آفس جانا تھا۔ جب اس نے اپنی شرٹ آمنہ بیگم کو استری کرنے کو کہا لیکن انہیں یاد نہیں رہا۔ جب یاد آیا تو وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو انہوں نے عفیرہ کو کہا کہ وہ سعد کی شرٹ پریس کر دے، لیکن عفیرہ سے وہ شرٹ غلطی سے جل گئی اور وہ شرٹ سعد کی فیوریٹ شرٹ تھی اور اسے یقیناً اب سعد سے ڈانٹ پڑنی تھی۔ جب سعد نے اپنی فیوریٹ شرٹ کو اس حال میں دیکھا تو اب صحیح معنوں میں اس کی برداشت کی حد ختم ہوئی جو وہ اتنے دنوں سے برداشت کر رہا تھا۔ عفیرہ تم اندھی ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، تمہارا دماغ کہاں ہوتا ہے؟ اوہ سوری، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ عفیرہ میڈم کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہر وقت شرارتیں سوچتی ہیں، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ میری شرٹ جلا دی تم نے، تم کب سنجیدہ ہوگی بیوقوف لڑکی، کب بڑی ہوگی؟ سعد غصے سے اس پر برس ہی تو پڑا تھا۔ آج عفیرہ نے کچھ بھی جان بوجھ کر نہ کیا تھا، وہ تو غلطی سے ہوا تھا۔ وہ جو کب سے سر جھکائے اپنے آنسو ضبط کرے اس کی بات سن رہی تھی، وہ بولی بھی تو فقط اتنا، سعدی بھائی جس دن عفیرہ عبید سنجیدہ ہوئی اس دن سمجھ جانا عفیرہ عبید مر گئی۔ عفیرہ کی نم آواز جب سعد کے کانوں میں پڑی تو وہ اپنی جگہ پہ جیسے جم سا گیا۔ وہ ہمیشہ ہی عفیرہ کو سنجیدہ ہونے کا کہتا تھا اور ہمیشہ عفیرہ کا یہی جواب ہوتا تھا، لیکن آج عفیرہ کی آواز میں کچھ ایسا تھا جو سعد زید کو ٹھٹک جانے پر مجبور کر گیا۔ وہ چند لمحے تو اپنی جگہ سے ہی ہل نہ سکا تھا۔ ایسا کیا تھا اس کی آواز میں؟ ہاں، عفیرہ کی آواز میں نمی، اس کی آنکھوں میں آنسو۔ سعد زید نے پہلی دفعہ عفیرہ عبید کو روتے دیکھا تھا۔ عفیرہ کبھی نہیں روتی تھی، کبھی نہیں کمزور پڑی، اور اگر کبھی رونا آتا بھی تو وہ اپنے آنسو کمال مہارت سے اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتی تھی۔ ہاں، سعد نے پہلی دفعہ عفیرہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے اور سعد زید کو عفیرہ عبید کی آنکھوں کے آنسو اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے۔ سعد کو اس کا یوں رونا بالکل پسند نہ آیا تھا۔ آج پہلی بار سعد زید کو عفیرہ عبید کے نم لہجے میں ادا کیے گئے الفاظ اپنے دل کو چیرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ سعد زید اپنے دل کی بدلتی کیفیت سے انجان ایک اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اسے ہوا کیا ہے، لیکن اس دن کے بعد اس نے کبھی بھی عفیرہ کو اس کی شرارتوں پر نہیں ڈانٹا، نہ ہی غصہ کیا تھا، بلکہ اس کی ہر بات مانتا تھا۔ عفیرہ سبزی نہیں کھاتی تھی، جس دن گھر میں سبزی بنتی وہ عفیرہ کے لیے باہر سے کچھ نہ کچھ آرڈر کر دیا کرتا تھا یا خود عفیرہ اور نور کو باہر لے جایا کرتا تھا۔ وہ عفیرہ کی خواہشات کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ اگر صوفیہ بیگم کبھی عفیرہ کو اس کی شرارت یا غلطی پر ڈانٹتی تو وہ فوراً عفیرہ کی سائڈ لیتا تھا۔ سب گھر والے ہی سعد کے اس رویے پر حیران تھے۔ سعد خود بھی حیران تھا اپنی اس بدلتی کیفیت پر۔ عفیرہ جو اپنی دوستوں سے پہلے سعد کی برائیاں کرتی تھی، اب وہ سعد کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھی، جس پر اس کی دوستیں بھی حیران تھیں۔ ایک دن اس کی ایک دوست نے عفیرہ سے کہہ ہی دیا، عفیرہ کہیں تمہارے سعدی بھائی تمہیں پسند کرنے تو نہیں لگ گئے؟ جس پر فوراً سے عفیرہ نے اپنی دوست کی نفی کی تھی۔ نہیں عائشہ، عفیرہ کی دوست، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ عفیرہ دیکھو، اب وہ تمہارا کتنا خیال رکھتے ہیں، تمہاری ماما کی ڈانٹ سے بھی بچاتے ہیں۔ جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے خود ہی بتایا تھا کہ وہ تمہیں بہت ڈانٹتے ہیں، لیکن اب بالکل بھی نہیں ڈانٹتے، وہ تمہیں اور تمہاری شرارتوں پر غصہ بھی نہیں کرتے۔ اور عفیرہ تم مانو نہ مانو، تمہارے سعدی بھائی تم سے محبت کرنے لگے ہیں، عائشہ نے کہا۔ عفیرہ نہ چاہتے ہوئے بھی عائشہ کی باتوں پر غور کرنے لگی۔ وہ ہر وقت ہی سعد کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ لاشعوری طور پر اسے بھی سعد اچھا لگنے لگا تھا اور نہ جانے کب سعد کو سوچتے سوچتے اس سے پیار ہو گیا۔ عفیرہ کو خود اندازہ نہ ہوا اور ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب سعد نے لندن جانا تھا۔ سعد کے لندن جانے سے ایک دن پہلے عفیرہ سعد کے کمرے میں گئی۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ، سعد کی گمبھیر آواز آئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو سعد اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ ارے آؤ عفیرہ، بیٹھو، سعد نے کہا۔ عفیرہ ادھر ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ سعد، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ اب وہ سعد کو بھائی نہیں بولتی تھی کہ کہیں وہ بھائی بولنے پر غصہ ہی نہ ہو جائے۔ ہاں پوچھو، سعد نے پیکنگ
کرتے ہوئے ہی مصروف سے انداز میں سے بولنے کی اجازت دی۔ آپ لندن جا کر وہاں کسی گوری لڑکی سے شادی کریں گے؟ افیرا نے سعد سے پوچھا۔ وہ اس کے اس بات پر مسکرا دیا کیونکہ جب سے آمنہ بیگم نے سعد کے جانے کا سنا تھا وہ اسے یہی کہتی تھی کہ وہاں جا کر کسی گوری میم سے شادی نہ کر لینا۔ نہیں، میں شادی نہیں کروں گا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ سعد نے افیرا سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، بس ایسے ہی پوچھا تھا۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کیا واقعی آپ کسی سے شادی نہیں کریں گے؟ افیرا نے پھر سے سوال کیا۔ اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا۔ کروں گا، لیکن پاکستان واپس آ کر کسی اچھی سی لڑکی سے، سعد نے جواب دیا۔ تو کیا میں اچھی لڑکی ہوں؟ افیرا کی اس بات پر سعد کے پیکنگ کرتے ہاتھ ساخت ہوئے تھے اور اس نے ٹھٹک کر افیرا کو دیکھا۔ بولے، سعد، کیا میں اچھی لڑکی نہیں ہوں؟ کیا آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ سعد، جو پہلے ہی گزشتہ کئی مہینوں سے اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، خود سے ہی لڑ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا ہو رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی افیرا کی شرارتوں پر اسے ڈانٹ نہیں پاتا تھا، اس پر غصہ ہونے کے باوجود اس پر غصہ نہیں کر پاتا تھا۔ وہ اب خود سے ہی لڑ کر تھک چکا تھا، اس لیے اب وہ جلد از جلد سب سے دور جانا چاہتا تھا، افیرا سے دور جانا چاہتا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ افیرا کو دیکھتے ہی اسے کیا ہو جاتا ہے، کیوں وہ اس کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آتا ہے۔ افیرا کی اس بات پر تو اس سے جیسے پتنگے ہی لگ گئے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو افیرا، ہوش میں تو؟ سعد نے غصے سے اس کا بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں سعدی، کیا میں اچھی لڑکی نہیں ہوں؟ کیا آپ بھی تو مجھ سے محبت کرتے ہو؟ افیرا نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، اور تمہیں یہ الہام کیسے ہوا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ سعد نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ میرا خیال رکھتے ہو، مجھ پر آپ غصہ بھی نہیں کرتے، نہ ہی ڈانٹتے ہو، میری ہر خواہش پوری کرتے ہو۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو تو ہی اتنا خیال رکھتے ہو، افیرا نے سہمی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ سعد کے اس انداز سے سہم گئی تھی۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تو آج تمہاری یہ غلط فہمی دور کر ہی دیتا ہوں میں۔ جہاں تک بات خیال رکھنے کا ہے تو وہ تو میں نور کا بھی رکھتا ہوں، اور جہاں تک تمہیں میں خود کو بھائی کہنے سے منع کرتا ہوں تو وہ اس لیے جو لڑکی مجھے بچپن سے ہی ناپسند ہو، زہر لگتی ہو، میں اس کا بھائی بننا بھی نہیں پسند کروں گا۔ اور جو تمہارے ساتھ اپنا رویہ بہتر کیا، تم سے اچھے سے پیش آیا، تو وہ اس لیے کہ مجھے لندن جانا تھا اور کوئی مان نہیں رہا تھا، صرف تم ہی منا سکتی تھی۔ آخر کو دادا جان کی لاڈلی صرف تم ہی تو ہو، باقی جائیں بھاڑ میں۔ تو بس تم اتنا سمجھ لو کہ میں نے لندن جانے کے لیے اور گھر والوں کو منانے کے لیے تمہیں استعمال کیا۔ افیرا، جو کب سے سعد کا زہرخند لہجہ سن رہی تھی، اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ سب برداشت کرنا۔ اور ہاں مس افیرا۔ عبید، جہاں تک محبت کی بات ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے میں محبت تم جیسی ڈرپوک لڑکی سے کروں گا جو گھر میں تو شیرنی بنی پھرتی ہے اور گھر کے باہر بھیگی بلی؟ ارے تم تو خود کے لیے کوئی اسٹینڈ نہیں لے سکتی۔ ویسے تم لڑکیوں کو کیوں لگتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے کوئی شہزادہ آئے گا، تمہیں برے لوگوں سے بچائے گا، تم لوگوں کی ہر خواہش پوری کرے گا، دنیا کے ہر سرد و گرم سے بچا کر رکھے گا؟ تم لڑکیاں خود کیوں مضبوط نہیں بنتی؟ تم مضبوط بن سکتی ہو، وہ الگ بات، بننا نہیں چاہتی۔ تمہیں ہر کسی کی انگلی پکڑ کے چلنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو افیرا میڈم، یہ اصل زندگی ہے، کوئی خواب یا کہانی نہیں کہ کوئی شہزادہ آئے گا۔ اصل زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آتا۔ خود کو مضبوط بناؤ، یہ نہیں کہ کوئی تمہارا خیال رکھے، تمہاری بات مانے یا تم بات مانے تو تم اسے اس کی محبت سمجھو۔ یہ دنیا ہے افیرا عبید، یہاں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ سعد نے افیرا کو دیکھا جو کب سے اپنے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ سعد افیرا کے آنسو دیکھ کر جھنجھلا ہی تو گیا۔ ناؤ گیٹ آؤٹ۔ افیرا جو سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی، وہ ٹوٹ ہی تو گئی تھی سعد کی ان باتوں سے، ان لفظوں سے۔ وہ باہر کی طرف جانے ہی لگی تھی جب سعد کی آواز نے اس کے قدم روکے۔ اس نے سعد کی طرف زخمی آنکھوں سے دیکھا۔ افیرا عبید، اپنے آنسوؤں کو بے مول نہ کرو کسی سعد زید کے لیے، اور ہاں کوشش کرنا کل جب میں جاؤں تو میرے سامنے نہ آنا۔ نفرت ہے مجھے تمہارے اس ڈرے سہمے وجود سے۔ اور سعد زید کی اس بات پر افیرا عبید کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا تھا، شاید دل، لیکن یہ کیا؟ افیرا عبید کو سعد زید کی آنکھوں میں اس وقت غصہ، بے بسی اور الجھن تو نظر آئی، لیکن بیزاریت اور نفرت نہیں۔ وہ ایک نظر سعد کو دیکھتی کمرے سے نکلتی چلی گئی۔
اور پھر ساتھ چلا گیا اور افیرہ اس کے سامنے بھی نہ گئی۔ سب نے اس سے کہا افیرہ ساتھ جا رہا ہے، اس سے مل لو، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا، میں رات کو مل آئی ہوں ان سے، میری طبیعت خراب ہے، اب کوئی تنگ نہ کرے۔ اور واقعی اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ پورے ہفتے بعد اس کا بخار تو اتر گیا، لیکن اب افیرہ عبید پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ اس نے FSC کرنے کے بعد میڈیکل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور اس عرصے میں وہ بہت خود مختار ہو گئی تھی، اپنے فیصلے خود لیتی تھی، مشکلات کا خود ڈٹ کر مقابلہ کرتی تھی، اگر کوئی پریشانی ہوتی تو خود ہی سارے مسئلے حل کرتی۔ وہ بدل گئی تھی، اب زیادہ تر سنجیدہ رہتی تھی، کبھی کبھی نور کی شرارتوں میں اس کا ساتھ دے دیتی، لیکن خود کوئی شرارت نہیں کرتی تھی۔ وہ بہت تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ سب نے ہی اس کے بدلتے رویے کو نوٹ کیا، لیکن پھر سب نے اس کی سنجیدگی کو اس کی ٹف اسٹڈی کا نتیجہ سمجھ کے اگنور کیا۔ ان 5 سالوں میں کافی دفعہ ساتھ کی کال آئی، لیکن ہر بار افیرہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات کرنے سے انکار کر دیتی تھی، یا پھر جب نور اسے فون پکڑاتی تو وہ کال ہی کاٹ دیتی تھی۔ ہاں، افیرہ عبید نے کہا تھا جس دن وہ سنجیدہ ہوئی وہ مر جائے گی، اور افیرہ عبید تو اس دن سعد زید کے سامنے ہی مر گئی تھی اور سعد زید کو پتہ ہی نہ چلا، اور افیرہ عبید زندہ لاش بن گئی۔ وہ افیرہ عبید زندگی کو جی نہیں صرف گزار رہی تھی، صرف ان لوگوں کے لیے جو اس سے محبت کرتے تھے، خالص محبت۔